अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आप सबको मैं रमज़ान में खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो सिलसिला है आलिम के बोल, इससे आप लोग बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। बाकायदा लोग जो हैं जब हमारी ये बातें होती हैं, हमारे उलमाए कराम के बयान होते हैं, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह लोग उस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमें भी मैसेजेस भेज रहे हैं। सो उस पर तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे ख़्याल से जितनी भी ट्रांसमिशंस हमने अभी तक की, हमने कोशिश ये की कि ज़्यादातर जो माशरती हमारे मामलात हैं या हमारे ऐसे मामलात जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होते टीवी के ऊपर, और मज़े की बात यह है कि हर चीज़ का हल अल्हम्दुलिल्लाह जिस मज़हब से मेरा आपका ताल्लुक़ है उसमें मौजूद है। तो फिर हम इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं। आज जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, हमारे उलमाए कराम जिस पे बयान फरमाएंगे, उसकी बात अगर मैं करता हूँ तो पिछले कई सालों से जो उसको मिस कोट किया जा रहा है, कोट एंड कोट मिस कोट किया जा रहा है राउंड द वर्ल्ड, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे यंगस्टर्स के जहन में अंग्रेज़ी फ़िल्म्स हों या हिंदुस्तानी फ़िल्म्स हों, इस लफ्ज़ को लेके बाकायदा मजाक बना दिया गया है या इस तरह से पेश किया जाता है जैसे खुदा न खास्ता हम सारे मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया के वो यही चाहते हैं। और एक इस्लामोफोबिया जिसे हम कहते हैं वो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है इस एक लफ्ज़ के ऊपर। ये ऐसा लफ्ज़ है जिसका नाम है जिहाद। अब जिहाद पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिहाद है क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिहाद क्यों कर कहा गया ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जिस पे मैं जिहाद के ऊपर बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद मेरी बात लोग कहें कि फजूल बातें करता है। इसलिए जो हमारे उलमाए कराम हैं वो अगर आपको रेफरेंस के साथ जब कोट एंड कोट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये पूरी दुनिया इस्लामी फ़ोबिया में जो है वो इन्वॉल्व है। हमारे साथ मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हैं, उनसे मैं शुरू करता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही। जिहाद जोहद से निकला है और जोहद के मानी होते हैं कोशिश करना, और जिहाद का इस्तिलाही माना ये है कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और दीन की तरवीज व इशाअत और दीन की सरबुलंदी के लिए इसको जिहाद कहते हैं। जिहाद की बुनियादी तौर पर कई अक़साम हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इसकी दो किस्में। एक जिहाद असग़र कहा गया, एक जिहाद अकबर कहा गया। जिहाद अकबर जिहाद बिन नफ्स को कहा गया, यानी अपने नफ्स की इस्लाह करना और नफ्स की सरकशी से इसको शैतान के चुंगल से आज़ाद करना। और जो जिहाद असग़र है इसको फिर आगे इसकी अक़साम है। जिहाद बिल माल है, जिहाद बिल लिसान है, जिहाद बिल कलम है, जिहाद बिन नफ्स है, और असल जो चीज़ जिसके हवाले से ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो है जिहाद बिस्सैफ। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अमन आमा को आम करने के लिए, आलम के अंदर निज़ाम खुदा और रसूल को नाफिज करने के लिए ये तरीक़ा मुकर्रर है कि वो लोग जो दीन और शरीयत और अल्लाह और उसके रसूल की राह से सरकश और बागी हैं और दुनिया में निज़ाम जुल्म बपा किए हुए हैं, उनको आप सबसे पहले ज़ुबान की दावत देंगे कि आप इस काम को छोड़ दें। दूसरी सूरत में तुम रियासत इस्लामिया के मातहत आकर जिज़िया दो, और जब ये दोनों चीज़ें वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद जिहाद किया जाएगा, जिहाद बिस्सैफ। और वो जिहाद बिस्सैफ उसकी भी शराइतें, और वो जो हाकिम वक्त सुल्तान इस्लाम होगा या जो सिपा सालार अफवाज इस्लाम होगा उसकी इजाज़त से फिर वो स्ट्रगल और कोशिश की जाएगी। याद रखें ये जिहाद जो आज ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, बुनियादी तौर पर ये एक बड़ा बातिल किस्म का कॉन्सेप्ट है कि जिहाद रसूलुल्लाह के दौर में था, अब इस्लाम तरक्की कर चुका है, अब जिहाद का जो सिलसिला ख़त्म हो गया। ये मेरे नबी की सरी हदीसों के ख़िलाफ़ है, कुरान की आयतों के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद के अंदर 50 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की राह में जिहाद का हुक्म दिया गया। हर मुसलमान हर वक्त मुजाहिद है, कभी तो वो जिहाद बिन नफ्स कर रहा होता है, कभी जिहाद बिल माल कर रहा होता है, कभी जिहाद बिल कलम कर रहा होता है,
اور کبھی وہ جہاد بالسیف کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ رسول اللہ کے دور میں جہاد تھا اب ختم ہو گیا، یہ کلمہ کفریہ ہے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد صبح قیامت تک جاری رہے گا. اور یاد رکھیں کہ جس وقت تک یہ جہاد کا کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر تھا، جذبہ جہاد تھا، اس وقت مسلمان موت سے نہیں ڈرتے تھے، اس وقت وہ کسی کے بیکاری نہیں تھے، اس وقت وہ کسی کے بیکاری نہیں تھے، وہ اس وقت کسی کے ورلڈ آرڈر سے نہیں ڈرتے تھے. ان کے لیے ورلڈ آرڈر بھی خدا کا آرڈر تھا، ان کے لیے سب طاقتوں کا مرجع اور سب طاقتوں کا منبع اور مرکز خدا اور رسول کی ذات تھی. اس وجہ سے آج جو دنیا کے اندر 56 اسلامی ممالک ہیں اور جن میں جناب اگر مجموعی افواج لگائی جائے تو جناب یہ کئی لاکھ 35 لاکھ سے زیادہ یہ افواج بن جاتی ہیں. تو جناب اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان فٹ بال بنے ہوئے، دل کرتا ہے امریکہ کا وہ ٹھوکر مارتا ہے، دل کرتا ہے اسرائیل کا وہ ٹھوکر مارتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ کہ مسلمان اس نافلسفہ جہاد کو سمجھ سکیں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے جہاد سے منہ کو پھیر لیا. اس لیے قرآن میں اللہ نے بڑا واضح فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، صرف جہاد نہ کرو، جہاد کا حق ادا کرو. جی قصوری صاحب بسم اللہ. الرحمن الرحیم. جہاد جہد سے ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے. جہاد کی روح اور بنیاد قرآن کریم کی روشنی سے ہمیں ملتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کے ساتھ بڑا جہاد کیجئے. قرآن لا ریب ہے، شک شبے کی گنجائش ہی نہیں. تو اب قرآن سے کسی بھی منفی جہاد کا تصور بھی محال ہے. پھر اس روشنی میں جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا کہ ایک جہاد باللسان ہے، جس طرح رمضان میں بول میں علماء کرام معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. اسی طرح لکھنے والے جو تحریریں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی اچھا ڈرامہ ترتیب دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طرح اگر معاشرے سے منکرات کے خاتمے اور اچھائی کے فروغ کے لیے کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو یہ مال کے ذریعے جہاد ہے. جہاد کا ایک حصہ قتال بھی ہے، جس کو عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قتال ہی جہاد ہے. یہ نہیں، مسلمان تو پیدائش ہی مجاہد ہوتا ہے اور آخر تک وہ مجاہد ہی رہتا ہے. قتال کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے، ہر وقت قتال نہیں ہوتا. اسلام محبت اور پیار کا دین ہے، جنگ و جدال کو بالکل پسند نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ آپ نگاہ تو ڈالیں، کس قدر آپ پہ مظالم کیے گئے، کس قدر آپ کو تنگ کیا گیا. آپ عفو اور درگزر سے ہی کام لیتے رہے، لیکن جب معاملہ پانی سر سے گزرنے لگا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قتال کے لیے میدان میں نکلے ہیں. آج کل معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود رو جھاڑیوں کی طرح پرائیویٹ جہاد کی کمپنیاں نظر آ رہی ہیں. اسلام بالکل اس کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے. اس سے معاشرے میں مثبت اصلاح نہیں آتی بلکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. اب خودکشی تو ویسے ہی ناجائز ہے، کوئی بہت بڑا عمل ہو. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، جسموں پہ بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی سے ایک تصور پیدا کر کے میں نے اب مساجد میں نمازیوں کو اڑانا ہے، مساجد میں مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں پہ میں نے حملہ آور ہونا ہے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے شب و روز کمر بستہ رہنے والے ریاستی اداروں کو میں نے نقصان پہنچانا ہے.
تو یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ اس کی بنیاد جہالت ہے، دین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے۔ اور ہمیں تو خاص کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلامی ریاست ہے، بہترین ہماری افواج ہیں، وہ بری افواج ہوں، فضائی افواج ہوں، وہ بحری افواج ہوں، سپاہی سے لے کے سپہ سالار تک آپ دیکھیں گے تو ایک ایک فرد جو ہے وہ جذبہ جہاد سے سرشار نظر آئے گا۔ ہمیں ان کی معاونت کے لیے کھڑا ہونا ہے، نہ کہ اپنے طور پہ کوئی اس طرح کی پارٹی بنا کے ہم جنگ و جدال کا راستہ اختیار کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، لڑکے جن کو برین واش کیا جاتا ہے، اور برین واش کر کے ان کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مساجد میں، امام بارگاہوں میں، پبلک پلیسز پہ، ان نیم آف جہاد۔ اور اوبویسلی وہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہوتا۔ سو یہ پروپوگنڈا پورا، یہ جیسے ابھی قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً 56 ممالک ہیں، تو اوبویسلی مسلمان ممالک کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ کچھ 5-6 ممالک چھوڑ کے باقی مسلم ممالک میں جتنی پریشانی اور پرابلمز رہتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ اوبویسلی یہ سب کچھ جو ہے یہ اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہے۔ بالکل مفتی ابو محمد صاحب، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آپ سیٹ ہیں؟ بالکل چلیں، زبردست۔ سو ہم اوبویسلی یہ پروپوگنڈا جو ہے یہ کیوں کر کیا جا رہا ہے اتنا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آج بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ اس عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ابتدا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد اللہ جل شانہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ بالکل۔ اور اس کا جو غلط استعمال ہوا، مس یوز ہوا، اس کے متعلق میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد میں نیت اللہ کی رضا ہو، طریقہ کار درست ہو، اکابرین کے ساتھ مل کر چلنا ہو، اپنے ملک کی پاسداری ہو، اسلام کی غلبے کی پاسداری ذہن میں ہو، تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ مگر آپ کی نیت میں فطور ہو، اسلام کو، مسلمانوں کو یا انسانوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، تو اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ جہاد وہ مقدس ترین عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی مختصر وقت ہے، 10 سال کا مدینہ منورہ میں جو آپ رہے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے 27 جنگیں لڑی، آپ نے جہاد کے فضائل، مناقب بیان فرمایا ایک تیر کی وجہ سے 3 بندے جنت میں جائیں گے، اس کو چلانے والا، بنانے والا، خرید کر دینے والا۔ آج تیر کی جگہ گولی ہے۔ اور جہاد جب تک ہمارے بڑوں میں رہا اس وقت تک اسلام پوری دنیا کے اندر غلبے کی صورت میں رہا۔ اسلام کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں نہیں آ سکی۔ آج جن لوگوں سے ہم اپنی ڈائریکشن لیتے ہیں، ہم جن سے مشاورت کرتے ہیں، جن کا آرڈر آج ہم پر چلتا ہے، یہ اقوام ہمارے بڑوں کو جزیہ دے کر رہتی رہی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اور جہاد وہ عبادت ہے کہ آپ حدیث کی کوئی کتب، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں اس بات کی تائید کریں گے، کوئی کتب ایسی نہیں ہے جس میں ابواب الجہاد نہ ہو، اور ایک ایک کتاب میں کئی مرتبہ جہاد کے ابواب باندھے گئے ہیں۔ بالکل۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حصہ صرف بڑوں کو نہیں، مردوں کو نہیں، عورتوں اور بچوں کو بھی، ابھی کل پرسوں انشاءاللہ ہم بدر پہ بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں اس موضوع پر نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اور جہاد کی اگر قریب ترین زمانے میں آپ نے اگزامپل دیکھنی ہو تو آپ اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں کہ کتنا بڑا نیٹو آیا اور وہ آ کر 20 سال لڑنے کے بعد ان کے سامنے وہ دستخط کرنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے پر، مذاکرات کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی طاقت ہے جسے ہم جہاد یا قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ رہی بات آپ کے اس پوائنٹ کی طرف، چونکہ وقت کم ہے میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، کہ اپنے جسموں سے بم باندھ کر مسجد کو اڑا دینا، ریلوے پھاٹک کو اڑا دینا، اسکول پر حملہ کر دینا، معصوم لوگوں کو مار دینا، بازاروں میں ایسی حرکات کر دینا، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو انسان کہنا بھی، مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ یہ درندے ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں۔ پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے قوانین کے خلاف، اب یہاں جہاد 2 قسم کی ہے، تشریحات علماء نے کر دی ہے۔ جہاد جوہد سے ہے، ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد بالزبان ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف۔ یہاں ایک قانون موجود ہے،
मैदान जिहाद में वही सहाबा इकराम गए जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, जिनकी ड्यूटी मदीना में लगाई, उनकी ड्यूटी जिहाद में नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी यहाँ अफवाज मौजूद हैं, आर्मी मौजूद है, नेवल मौजूद है, फ़ज़ाइया मौजूद है, जिहाद बिल क़िताल वो इक़दामी हो या दिफाई हो, वो उनके ज़िम्मे है, अवाम के ज़िम्मे नहीं है। अवाम के ज़िम्मे उसी वक्त होगा जब हमारे मुल्क का जर्नल ये ऐलान कर दे कि आज नफ़ीर आम का हुक्म है, फिर हर मर्द पर, औरत पर, बच्चे पर, बूढ़े पर, जवान पर जिहाद का हुक्म हो जाएगा। बाकी ये जो लोग हैं जिन्होंने स्कूलों पर मासूम बच्चों को ज़िबा किया, कत्ल किया, इसका जिहाद से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। इसका कतई तौर पर जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काबिल मज़म्मत लोग हैं और ना ही ये लोग मुसलमान कहलाने के काबिल हैं, बल्कि ये दरिंदे। फजल भाई, मुफ्ती फजल भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मज़ाहिब में जिहाद का जिक्र है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बहुत अहम और सेंसिटिव मौजू है, तो इसको बहुत बारीक बीनी के साथ देखा जाए। जैसे हज़रात ने जिहाद के बारे में बताया कि जिहाद के माना जुहद और कोशिश के हैं, तो हर चीज़ के दो माना होते हैं, एक लुग़वी माना, एक इस्तिलाई माना। लुग़वी माना जिहाद के हैं जुहद और कोशिश करना, और इस्तिलाई माना है कि दुश्मन के ख़िलाफ़, काफिरों के ख़िलाफ़ मैदान जिहाद में निकल कर तलवार से या उस ज़माने के असलहे और टेक्नोलॉजी से जिहाद करना। तो जिहाद के जो फ़ज़ाइल कुरान करीम में अहादीस नबविया में वारिद हुए हैं वो जिहाद इस्तिलाही पर हैं। अगरचे जिहाद लुग़वी पर भी फ़ज़ाइल हैं, इससे इनकार नहीं हो सकता। और ये जो जिहाद असग़र और जिहाद अकबर हैं, तो नफ्स के साथ जिहाद करने को जिहाद अकबर कहा गया, लेकिन मैदान जिहाद में जाने वाला नफ्स से जिहाद करके वहाँ तक पहुँचता है। वाह वाह वाह। अपनी जान हथेली पर लेकर, अपनी औलाद और माल और जायदाद को छोड़कर ख़तरात में अपने आप को घेराना और दीन की सरबुलंदी, इलाए कलिमतुल्लाह और नामूस रिसालत के लिए अगर वो शहादत के सामने जाता है और दुश्मन के सामने सीसप लाई हुई दीवार बनता है, तो उसको वो दोनों मर्तबे हासिल होते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु एक किताब है, उसमें जिहाद के लिए कुछ शराइत है कि जिहाद करने वाला आकिल हो, आज़ाद हो, बालिग हो, सेहतमंद हो और उसके पास असलहा चलाने की तरबियत भी हो, ना नफ़क़ा भी हो। फिर फतावा हिंदिया में उसकी दो शर्तें लिखी हैं। एक तो जिहाद ये कि वो दुश्मन के सामने इसलिए जाता है कि दुश्मन कहता है मैं इस्लाम भी कबूल नहीं करता, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, दुश्मन कहता है मैं जिजिया और टैक्स भी नहीं देता, बल्कि वो आपके इस्लाम के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो फिर उससे जिहाद करना वो ज़रूरी होता है। और दूसरा जिहाद होता है जिसको जिहाद दिफाई कहते हैं, वो होता है कि अंतरजु अशौका वल्कुव्वत लिअहलिल इस्लाम, कि आपका मकसद है कि इस्लाम का गलबा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का मकसद भी ये लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि आप दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करें। और पिछली कौमों में जिहाद का कॉन्सेप्ट था वादन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराती वल इंजील वल कुरान, तौरात और इंजील में भी था। ख़ुद दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल नहीं किया, वक़तल दाऊद जालूत। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नहीं बुलाया कि अक्सर कौम कहने लगी इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदुन। तो हर नबी के ज़माने में कोई ना कोई उसकी शक्ल मौजूद तो आप थी। कहते हैं कि बाइबल में भी है? जी, तौरात में भी है। तौरात में भी है? जी जी, ओल्ड और न्यू दोनों। दोनों में है। दोनों में जी। और दूसरी बात ये कि देखें, जिहाद जैसे मैंने कहा उस पर इतने फ़ज़ाइल कुरान करीम की आयत हम गिनना चाहें, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सबसे पहला सौदा युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। इसी तरह या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनों को क़िताल पर उबारो। इसी तरह कहा वक़ातिलुल मुशरिकीना, मुशरिकीन से क़िताल करो। एक मौके पर तो फरमाया अस्खन्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़। मैं एक सवाल जी, जी, बीच में पूछना चाह रहा हूँ, चूँकि शहीदी साहब यहाँ मौजूद हैं और यही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, बिकॉज़ पिछले बहुत अरसे से हमने बड़ी दरख्वास्तें की, हमने भी बड़ी अपीलें उठाई, लेकिन हर साल कोई ना कोई एक वाक़या हज़ारा में ज़रूर होता जो कि काफ़ी पेनफुल है। कभी इमाम बारगाहों में घुस के गोलियाँ मार दी जाती हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जाता है। और मैं जानता हूँ कि वहाँ कुछ अहले तशी हैं
لیکن جو ان لوگوں کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ کون کرتا ہے, کیوں کرواتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج تک. یہ اب یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. جی یہ سر کافی پینفل ہے یہ بات, بسم ہم لوگ اللہ تو الرحمن پتہ نہیں الرحیم. کب سے چیخیں مار رہے ہیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ موضوع آج کا اہم ہے. جہاد دین کے ان بنیادی ترین احکام میں سے ایک حکم ہے جس کی بنیاد پر دین کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور دین کا فروغ بھی. لیکن جس طرح سے باقی تمام عبادات اور معاملات میں کسی بھی اس طرح کے حکم کو مس یوز کیا جاتا ہے, اسی طرح سے جہاد کو بھی مس یوز کیا گیا اور اب بھی مس یوز کیا جاتا ہے. اگر ہم افغانستان پر روس کے حملے سے لے کر اب تک کی ہمارے اس خطے کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاد کے اس مقدس ترین قرآنی اور وحیانی لفظ اور اصطلاح کو امریکیوں نے مس یوز کیا. بالکل, اور اس میں مسلمانوں کا خون بہا. بے تحاشا. اگر آپ دیکھیں, آپ کو شاید یاد ہو, آپ کی عمر ماشاءاللہ اچھی ہے اس حوالے سے, کہ جب یہاں پر ہمارے جہادیوں کی تربیت ہو رہی تھی تو امریکہ اور برطانیہ کے صدور اور وزرائے اعظم آ کر قرآنی جہاد تصور پر لیکچر دیتے تھے. جی یعنی ہمیں وہ جہاد پڑھاتے تھے, ہمیں وہ اسلام پڑھاتے تھے. اسلام کا مزاج ابتدائی طور پر لڑائی جھگڑے کا بالکل بھی نہیں ہے, لیکن جب اسلام پر وقت آئے, ظلم ہو, طغیان بڑھے, سرکشی بڑھے تو اس کا رستہ رو. ہاں کہیں پر اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو تو اس کو بدلنے کے لیے پھر جہاد ہے. لیکن ہمارے اس خطے میں جہاد کے اس کلمے کو, اس لفظ کو, اس اصطلاح کو مس یوز کر کے ہماری ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا گیا. پروپیگنڈا کیا پوری ہے نا. نسل کو. بالکل بالکل. اگر آپ کو یاد ہو, اب بھی نیٹ پر جائیں, ہمارے یہاں پر جو اس خطے میں جہاد کا تصور ابھرا اور اس کو بہت پیک پر پہنچایا گیا, امریکن یونیورسٹیز میں اس کا نصاب بنا, پشتو میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی. اور پڑھانے والے ہمارے امریکنز تھے, یورپینز تھے, اور استعمال ہم ہوتے رہے یہاں پر اس خطے کے اندر ہمارے انہی علاقوں میں. وہ ویڈیوز اب بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں. مارگریٹ تھیچر تھی اس زمانے میں, وہ آ کر جہاد قرآنی پر لیکچر دے رہی تھی ماشاءاللہ. ریگن آ کر اس کے دفاع میں ہمیں اسلام سمجھا رہا تھا. اسلام پر اگر غور کریں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسجد مشرک بنائے تو اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر اس کا اتنا مسجد بنانے کو دل چاہتا ہے تو وہ کیوں نہیں مسلمان ہوتا؟ اگر امریکی ہمیں جہاد پر لگائیں تو اس کا مطلب ہے وہ جہاد نہیں ہے, وہ فساد ہی فساد ہے. جو ہم اس وقت عالم اسلام میں مشکل میں مبتلا ہیں, اسی اسلام ہراسی یا اسلاموفوبیا کے عنوان سے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. آپ یہ دیکھیں گے اس وقت پوری دنیا کے اندر قتال اور جنگ کہاں پر ہے؟ صرف اور صرف مسلم ممالک میں. ابھی یوکرین میں شروع ہوا تو پوری دنیا کی چیخیں نکل رہی ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو تمام اسلامی خطوں میں جنگ ہو رہی ہے, اور گزشتہ اس 30 سال کے عرصے میں مسلسل یہی کیفیت ہے. خون کس کا بہتا ہے؟ مسلمان کا. لڑائی کون کرتا ہے؟ مسلمان سے. تیل کس کا نکلتا ہے؟ مسلمانوں کا. کہاں جاتا ہے؟ یورپ اور امریکہ. پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یورپ اور امریکہ. جو رو آئل ہے وہ بھی آذربائیجان سے نکلتا ہے اور وہ بھی یوکے جاتا ہے. اسلحہ کس کا بکتا ہے؟ امریکہ کا, برطانیہ کا, فرانس کا. ان کے اسلحے کے جو بڑے بڑے کارخانے اور ان کی فیکٹریز ہیں اس میں ترقی ہو رہی ہے, اور ادھر مسلمانوں کے خون بہنے میں بھی ماشاءاللہ بڑی ترقی ہو رہی ہے, اور جہاد کے نام سے ہو رہی ہے. یمن دیکھیں 8 سالوں سے جل رہا ہے. عراق کی صورتحال دیکھیں تباہ حال ہے. سیریا دیکھیں تباہ حال ہے. باقی مسلمان ممالک دیکھیں یہی صورتحال ہے. افغانستان کی صورتحال یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جہاد کے اس اسلامی اور قرآنی تصور کو امریکیوں نے, صہیونیوں نے ہر روز استعمال کیا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا. اس وقت اگر آپ
فلسطین دیکھیں, فلسطین میں ہر روز, ابھی بھی کل بھی واقعہ ہوا ہے, ہر روز وہاں پر خون بہتا ہے, لیکن وہاں پر کوئی جہاد نہیں ہوتا, وہاں پر کوئی گروپ نہیں جاتا جہاد کے لیے اسرائیلیوں کے ساتھ, وہاں پر کوئی نہیں جاتا ان کی حمایت کے لیے, آواز اٹھانے کے لیے. یہ مسلمان ممالک جن کا اسلحہ ہمارے ان مسلم ممالک میں روز و شب تقسیم ہوتا ہے, جا کر فلسطینیوں کو کوئی اسلحہ دینے کے لیے کوئی مسلمان ملک تیار نہیں ہوتا. دیکھیے, بنیادی طور پر ہمیں من حیث مسلم امہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی اسلام کی بہتری نہیں چاہتے. وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مسلمانوں کو ہمیشہ بند گلی میں دھکیلنا چاہتے ہیں اور مسلسل یہ کام کر رہے ہیں. جہاد کا مس یوز اس کا ایک حصہ ہے. اس وقت آپ کہتے ہیں اسلاموفوبیا, یہ اسلاموفوبیا کب سے شروع ہوا ہے؟ جب سے یورپ کے اندر اور مغربی دنیا کے اندر اسلام کا پھیلاؤ بہت زیادہ تیز ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر داعش بنتی ہے اور اس کو ایک دن کے اندر 5000 ٹویوٹا کی ویگو گاڑیاں ملتی ہیں تو یہ سمگل ہو کے نہیں آتی, یہ وہ عالمی طاقتیں خریدتی ہیں کمپنی سے اور ان کو دیتی ہیں. اگر داعش کے پاس امریکہ اور اس کا فرانس کا جدید ترین آج کا اسلحہ فوراً آ جاتا ہے تو یہ کہیں سے سمگل ہو کے نہیں آتا, ظاہر ہے وہ ممالک دیتے ہیں. داعش جیسی تنظیمیں کیوں بنتی ہیں, بوکو حرام جیسی تنظیمیں کیوں بنتی ہیں؟ اس طرح کی آرگنائزیشنز بنانے کے بعد جب آپ وہ جو بچہ ہے جس کے ذہن میں آپ نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ تمہارے علاوہ باقی سب کافر ہیں, تو اس کے ہاتھ میں یہ اسلحہ دیتے ہیں تو وہ جنت جانے کے شوق میں اور حوروں سے ملنے کے شوق میں ہر جگہ اپنے آپ کو پھاڑنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اور دوسروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. اس لیے پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر, آپ دیکھیں نشانہ کون لوگ ہیں. ابتدائی طور پر فوجیوں کو تو ابھی انہوں نے نشانہ بنایا جب ریاست کی پالیسی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی. ذرا یہ بات تاریخی اعتبار سے ذہن میں رکھیں, جب ریاست کی پالیسی میں 9/11 کے بعد تبدیلی آئی تو تب ہمارے ریاستی اداروں کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا ٹی ٹی پی کی طرف سے, ورنہ اس سے پہلے صرف مزارات نشانہ بنتے تھے, مسجدیں نشانہ بنتی تھیں, نماز جمعہ نشانہ بنتا تھا, جلوس نشانہ بنتا تھا, میلاد نشانہ بنتا تھا. یعنی مذہب کو مذہب سے لڑانے کے لیے یہ ساری کوششیں ہوتی تھیں تاکہ فرقہ واریت پھیلے, وہی نا, مذہب کو مذہب سے لڑاؤ. اب جب آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر چھوٹے چھوٹے لشکر وجود میں آئیں گے اور وہ مذہب کے نام پر وجود میں آئیں گے. اپنے خیال میں وہ مذہب کی خدمت کر رہے ہوں گے لیکن حقیقتاً وہ امریکیوں اور صہیونیوں کی خدمت کر رہے ہوں گے. پاکستان میں اس طرح کی بڑی مثالیں موجود ہیں, باقی ممالک میں اس طرح کی بڑی مثالیں موجود ہیں. اب یہاں پر ہم جیسے لوگوں سے ایک بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. وہ کیا ہے, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, میرے مسلک کی مسجد میں ہو تو میری آواز اٹھتی ہے, لیکن جب دوسرے مسلک کی مسجد میں یا ان کے جلوس میں یا میلاد میں اگر ایسا ہو, وہاں پر میں کہتا ہوں وہ دوسرا ہے, کوئی بات نہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی اندر سے ان مجرموں کا ساتھ دے رہا ہوں. کیا بات, یہیں سے پتہ چلتا ہے. کیا بات, ورنہ انسان انسان ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایک حرام کے بچے کو مارنے پر بھی سزا ہے, اس بچے کی جان بچانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے. یہاں پر آپ 100 150 لوگوں کو مسجدوں میں ذبح کر رہے ہیں, یہاں پر مسجدوں میں بم رکھ کر ان کو اڑا رہے ہیں. کوئٹہ کی قبرستانوں کو دیکھیں, اس وقت قبرستانیں عام شہروں سے زیادہ آباد ہیں. آپ باقی علاقوں میں دیکھیں, آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے. پشاور میں ابھی جو واقعہ ہوا ہے, آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے, گھر تباہ, 200 سے زیادہ گھر تباہ, اور 75 سے زیادہ جوان نماز جمعہ میں وضو کی حالت میں قبلہ رخ, وہاں پر جو ہے سارے کے سارے شہید ہو گئے. اب ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو اسلام کے چہرے کو مغرب میں جو پیش کیا جائے گا وہ قرآن کی شکل میں نہیں پیش کیا جائے گا, اس خون آلود چہرے میں پیش کیا جائے گا. اسی سے اسلام کی نفرت پھیلے گی. مختلف سوالات بھی یہاں پہ سنے, جوابات بھی ہم نے سنے. فائنل جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو ریاست کے پاس اس چیز کا اختیار موجود ہے, انڈیویژولی آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے. جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الجہاد ذروۃ الاسلام, سنام الاسلام.
जिहाद जो है इस्लाम की कुहान है, जिस जिहाद जो है इस्लाम की चोटी है। बिल्कुल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबायातुम बिलईनाति व अखज़तुम अज़नाबल बकरी व रदीतुम बिल हर्थ व तरक्तुमुल जिहाद सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला लन यंज़ा इल्ला अर्जुकुम इलद्दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम बेईना शुरू कर दोगे, बेईना जो है ये सूद खाने के एक हीला है, तो यानी तरीके से सूद खाना, यानी बरह रास्त सूद नहीं देना, उल्टा सूद लेना, तो उसके तरीके से सूद कर। और तुम खेती बाड़ी शुरू कर दोगे और दूसरे कामों में लग जाओगे और जिहाद छोड़ दोगे, अल्लाह तुम पर ऐसी ज़िल्लत नाफिज करेगा, इस ज़िल्लत से तुम उस वक्त जान छुड़ा सको जब तुम जिहाद की तरफ रुजू करो। जिहाद इस्लाम की अज़मत है, इस्लाम की क़ुव्वत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम मात वलम यग़ज़ु वलम युहद्दिस बि नफ्सहु माता मुनाफ़िक़न। रसूल अकरम ने फरमाया, जो शख्स जिहाद की अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करता, ग़ज़वा नहीं करता और अपने नफ्स में बात भी नहीं करता, कभी सोचता भी नहीं मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँगा, अगर वो मर गया निफाक पर मरा। जिहाद जो है इस्लाम में किसका वसी मफ़हूम है, एक ही मफ़हूम नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को अस्सायु अल अरमलत वल मसाकीन कल मुजाहिद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेवाओं, यतीमों और मस्कीनों के लिए कोशिश करता है, उनको आराम दे, वो भी मुजाहिद की तरह है। यानी अल्लाह रसूल अकरम उसको भी मुजाहिद करार दिया। इसी तरह इस्लाम कहता है, वो मैं युजाहिद, जो शख्स जिहाद करता है, इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, मुजाहिदा करता, मुजाहिदा ये होता है बाब मुफ़ाअला है, इसमें कशमकश करना। तो जब इंसान अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना, ये भी जिहाद है। शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद करना, ये भी खिलाफ इंसान जिहाद है। और इसी तरह उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ जिहाद करना जिसमें अल्लाह और रसूल की नाफरमानियाँ हो रही हैं, उसको अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तरफ दावत देना, ये भी जिहाद है। समझे? गरीबों और मसाकिनों की मदद करना, ये भी जिहाद है। जिहाद का सिर्फ एक ही मफ़हूम नहीं है, जिहाद का वसी मफ़हूम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वो मैं युजाहिद इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, जो शख्स मुजाहिदा करता है वो मुजाहिदा अपने भले के लिए करता है। ये मुजाहिदा ये है इंसान अपने नफ्स के ख़िलाफ़ मुजाहिदा, अपने आप को नफ्स जो इंसान को जब नेकी की तरफ बढ़ता है, बहुत सी चीज़ें इंसान को रोकती हैं, उसमें से पहला जो रोक आती है उसके नफ्स की तरफ से आती है। नफ्स डराता है उसे, देखो ऐसा नहीं करना, तुम बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, लोग तुम्हारे हकीर जानेंगे अगर तुमने इस पर अमल किया, तुम्हारी बरादरी में नफ्स। उसके बाद अगर नफ्स पर काबू पा लिया तो शैतान आ जाता है सामने, शैतान आके रोकता है, डराता है उसको, अल्लाह की इताअत के नुकसान से डराता है, अगर तुमने ये कर लिया ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। फिर उसको अल्लाह की नाफरमानी में जो मुनाफे हैं, लज्जतें, उन ये उसके सामने लाता है, अगर तुम इस्लाम छोड़कर ये करोगे तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। इन सब के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना है, तो ये भी जिहाद का हिस्सा है। इसी तरह वो जो लोग मुआशरे की तरक्की और मुआशरे के अंदर नेकी और नेकी फैलाने के लिए कोशिश करना, ये भी जिहाद का हिस्सा है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नमा जिहाद जो है रसूल मुनकर के खिलाफ जिहाद करना, अल्लाह की नाफरमानी के खिलाफ जिहाद करना, ये हाथ के करना, ये भी यानी ये भी जिहाद में शामिल है। जिहाद सिर्फ एक ही किस्म नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। फजल भाई, देखिए, इस उम्मत की जो शान व शौकत इब्तिदा में बढ़ी थी वो जिहाद की बरकत से बढ़ी थी। आखिर में भी जो इस उम्मत का रोब और दबदबा कायम होगा जिहाद की बरकत से होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी जब आएंगे वो जिहाद करेंगे, वो और काम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि देखिए, जब किसी मुल्क पर हमला हो जाए तो नफ़ीर आम हो जाता है। मुल्क की रियासत और आर्मी चीफ कह दे कि भाई अब सबको जिहाद करना है, तो फिर शोहर बीवी की इजाज़त के बग़ैर और औलाद माँ बाप के इजाज़त के बग़ैर भी जिहाद करे। अगर वो लोग जिहाद की ताकत रखते तो ठीक है, वरना साथ वाले मुल्क पर भी जिहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाएगा। आम हालात में जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। दूसरी बात यह कि इस्लामोफोबिया में सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है जिहाद को, तो हमारी बातों से हमें नहीं, चूँकि हम अहले इल्म हैं,
عوام کو یہ لگے گا کہ جہاد واقعی بری چیز ہے۔ اسی لیے یاد رہیں کہ اگر کوئی جہاد کو بدنام کرنے کے لیے خودکش حملہ کرتا ہے، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے 20 افراد کی ٹولی بنا کر قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو اس سے اس بنیادی جہاد کی اہمیت افادیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نخواستہ آج آکسفورڈ میں عمر لاس کے نام سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قوانین پڑھائے جا رہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غیر مسلموں نے اس کو لے لیا لہٰذا ہم چھوڑ دیں۔ آج یورپ میں درس نظامی کے طرز پر یہودیوں کو ہماری کتابیں، ہمارا نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسوں کا کردار اچھا نہیں ہے۔ تو روس کے خلاف جو جہاد ہوا اس میں بہت بڑی تعداد میں وہ جہاد بالکل حق پر جہاد تھا۔ بیچ میں اگر کچھ جماعتیں یا کچھ لوگ مس یوز ہوئے، اس کی وجہ سے اس اہم ترین فریضے سے سرو انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس ملک کے اندر تو خودکش حملے بالکل حرام ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان، ان بڑے حضرات نے باقاعدہ 1800 علماء کے دستخط لیے کہ اس ملک میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یا خودکش حملہ کہیں پر بھی جائز نہیں، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں کافروں کے بیچ میں گھس کر جہاد میں اگر کوئی لڑتا ہے وہ ایک الگ بات۔ بالکل۔ میں چلیں آخری بات کہوں گا، جہاد اور فساد کے درمیان تفریق کے لیے پاکستان کا بیانیہ بہت مثبت دستاویز ہے، جسے تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء نے اتفاقی طور پہ منظور کیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ریاست اس بیانیوں کو عام کرے اور ذرائع ابلاغ بھی اس میں اپنا کردار۔ بالکل۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور جب اس نے اٹیک کیا آپ پر تو آپ نے جب اٹیک کیا وہ ایک درخت کی اوٹ میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد، حضرت نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ تو جب مار دیا تو آپ کے دل میں آیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت جب مدینہ تشریف لائے، رسول اللہ نے بتایا یا رسول اللہ جب اس نے مجھ پر اٹیک کیا تھا میں زخمی ہو گیا تھا، میں نے جو ابھی اٹیک کیا وہ درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور اسے لا الہ پڑھ لیا تو میں نے اس کو مار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسامہ اقتلتو بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ اقتلتو بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تو نے اس وقت قتل کر دیا جب اسے لا الہ پڑھ لیا؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو بچنے کے لیے کر رہا تھا۔ رسول آپ نے فرمایا افلا شققت قلبہ، تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا۔ ایک مسلمان کو مارنا کس کا بڑا جرم ہے۔ رسول اکرم فرمایا بری ہوں میں نے کہا اسامہ میں فعلتا جو کیا میں سے بری ہوں۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نکل جائے گا ورنہ چلے جی آپ سے سحر پہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔